جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالتعلیم سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، بطور خاص ذوالقعدہ کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کی آمد ہوتی ہے، تو اوورآل لوگوں کے اندر عید قربان کے سلسلے میں جانوروں کی خریداری، یا جنہوں نے پہلے سے ہی کوئی خرید کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں کی طرف لاتے ہیں، وہاں اب کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور جانوروں سے بڑا ایک پیار والا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور بالخصوص بچے اس حوالے سے بہت دلچسپیاں وہ رکھتے ہیں۔ اور خیر، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو کئی غیر شرعی چیزیں بھی آ جاتی ہیں بیچ میں، غلطیاں بھی ان سے ہو جاتی ہیں۔ تو اوورآل کچھ گفتگو آج اس پروگرام میں دارالتعلیم سنت میں ان شرعی مسائل سے متعلق کریں گے کہ جو جانوروں سے متعلق بالخصوص عید قربان کے حوالے سے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عید قربان سے کتنے دن پہلے جانور خریدنا چاہیے؟ اگر آدمی خریدے، لے کر آ جائے، تو کچھ کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ صبح عید ہے تو چاند رات گویا کہ اس کو کہہ لیں، اگرچہ 10ویں تاریخ ہے لیکن اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی صبح ہے تو ایک دن پہلے شام کو لائیں گے، صبح قصاب کے حوالے کریں گے اور سب چیزیں۔ کچھ کا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی کچھ دن پہلے لے کر آ جائیں۔ تو دونوں طرح کی سوچ یہ کیسی ہے، اور بالخصوص جو پہلے لے کر آئیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی خوش دلی سے کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو خوش دلی سے قربانی کرے تو یہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل جب انسان کوئی کام خوش دلی سے کرتا ہے تو اس کے کرنے سے متعلقہ امور کے اندر وہ بیزاریت کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ اسے اس چیز سے لگاؤ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جانوروں کو پہلے لے آتے ہیں، پھر لا کر ان کی خدمت جو ہے وہ قربانی کے جانور کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں، اور گویا ان سے اپنے آپ کو مانوس کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے اور خود انسان بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کا دل بہل جاتا ہے، ایک محبت کا جو ہے وہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا قربان کرنا زیادہ اپنی پسندیدہ چیز کا راہ خدا میں جو ہے وہ قربان کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ پہلو جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر انسان جو ہے وہ ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ البتہ جو لوگ لیٹ لے کر آتے ہیں تو اگر بیزاری والا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ بعض وجوہات اس کی بھی ہوتی ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس جانور کو سنبھالنے کا وقت نہیں ہوتا، جگہ نہیں ہوتی جانور باندھنے کی۔ اب عام حالات کے اندر تو بسا اوقات باندھ لیے جاتے ہیں، لیکن جب اندیشہ ہو بارش وغیرہ کا تو پھر آزمائش ہوتی ہے۔ یوں ہی دن میں تو چلیں پھر بھی بن جاتا ہے جانور، لیکن رات جانور کے باندھنے کا ایک ہوتا ہے کہ یار جانور کو کہاں باندھا جائے، یا پیچھے گھر میں جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو اس جانور کو دن میں دانہ پانی وغیرہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر یہ نیت ہے کہ میں جانور پہلے سے لے آؤں گا لیکن
اس کی صحیح معنی میں خبرگیری نہیں کر سکوں گا، اس وجہ سے وہ لیٹ لاتا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بالکل اچھی نیت ہے کہ یہاں پہ جانور کو تکلیف سے بچانا جو ہے اس کا بڑی ایک اہم چیز ہے، مقصود جو ہے وہ ہے۔ تو یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ البتہ ایک مضموم پہلو بھی ہے کہ بعض لوگ پہلے سے اس لیے بھی لاتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ اس چیز کا دکھاوا کرنا ان کا جو ہے وہ اگر مقصود ہے تو وہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا یوں ہی اگر آپ پہلے سے لائے ہیں لیکن وہ حقوق عامہ تلف کرنے کا سبب بن رہا ہے کہ آپ لے کر آ گئے اور پھر اب آپ نے اپنی گلی جو ہے نا وہ کناتے لگا کر جناب بند کر دیے، تو یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، چونکہ قربانی کے دن کے موقع کے اوپر بسا اوقات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گلی کا حصہ جانوروں کی جو ہے وہ بندے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے، وہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بہت پہلے آپ لا کے جو ہے وہ اس پوری گلی بعض کا بند کر دیتے ہیں کہ گزرنے کی جگہ ہی وہ نہیں چھوڑتے، وہ ضرور حقوق عامہ کو جو ہے وہ تلف کرنے کے جو ہے وہ گناہ کے اندر بسا اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جانور پہلے لائیں یا آخر میں لائیں، سب سے پہلے تو اپنی نیت ہمیں صاف رکھنی چاہیے، نمبر 2 جانور خوش دلی سے قربان کرنا چاہیے، اور نمبر 3 یہ کہ کسی بھی معاملے کے اندر ہم ایسا کام نہ کریں کہ ایک طرف قربانی جو حق اللہ ہے اس کی ادائیگی کرنے جا رہے ہوں اور دوسری جانب حقوق العباد جو ہے وہ ہمارے سے تلف ہو رہے ہوں، تو لہٰذا بیلنس جو ہے وہ رکھنا یہ ضروری ہے، ہونا ایسا ہی چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جو ایک دن پہلے لے کر آتا ہے اور آ کر اس کو صبح جو ہے وہ ذبح ڈائریکٹ ہی اس کو اس چیز میں ذبح بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو وہ والی بات کی ہے کہ آپ لائے تو 10 دن پہلے، خود صبح 8 گھنٹے جاب پہ جانا ہے، 8 گھنٹے جانے کے لیے کچھ گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، اور جاب سے فارغ ہونے کے بعد گھنٹہ بعد میں واپسی آنا ہے، یہ 10 گھنٹے کے لیے یہ بیزی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں 10 گھنٹے، پھر اور بھی دیگر دعوتیں کچھ اور، بعض جانور واقعی بھوکے پیاسے بندے رہتے ہیں اور وہ منتظر رہتے ہیں گویا کہ دھوپ میں بندے ہوئے کچھ ہٹانے والا کوئی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانوروں کے بھی حقوق ہیں اور جانوروں کو بھی بلا وجہ کی اس طرح کی تکلیف وہ ہرگز نہ دی جائے، اور یہ والی تکلیف تو ویسے ہی ظلم میں آئے گی کہ جو اس کو بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اور ان چیزوں کا خیال جو رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات۔ بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کفیل صاحب، رات کو تو شوق ہے، دن میں بچے بھی بڑے سیانے ہیں، وہ بھی اپنے کوئی اگر بالفرض سونے میں لگے ہوئے ہیں یا اسکول وغیرہ کی کوئی مصروفیات ہیں تو وہ اس میں ہیں، تو ان کو بھی اس حوالے سے جو جاگ آتی ہے نا، جانور یاد آتے ہیں، وہ یا تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اس طرح کے ٹائم میں ان کو یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی جانور ہیں، باقی 12 گھنٹے ان کو بھوکا رہنے دیتے ہیں جانوروں کو، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناظرین آپ کی کچھ کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہاں پر بیرون ملک جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو پیسے ملتے ہیں بچوں کے، تو وہ پیسے لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب میری امی اور میری سسٹر ہے وہ الگ ہیں، اس کے ساتھ ایک بھانجا ہے وہ یتیم ہے، کیا اس پہ وہ خرچہ تو میں ہی دیتا ہوں، کیا الگ سے اگر اس کو صدقہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ یتیم ہے، اس کے امی ابو فوت ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں سوال ہوں گے۔ پہلا سوال آپ جی، گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی جانب سے بیرون ملک کے اندر بعض جگہوں کے اوپر بچوں کا جو ہے وہ فنڈ دیا جاتا ہے، اس کی ایک عمر جو ہے وہ ہوتی ہے، اس وقت تک دیا جاتا ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق وہ بچوں کی ہی جو ہے وہ ملکیت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر بچوں کی ملکیت نہ ہوتا ہو، تو جہاں وہ بچوں کی ملکیت ہے تو بچوں کے جن امور کے لیے وہ دیا گیا ہے وہ اسی کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ والدین جو ہے وہ اپنے ذاتی خرچ کے اندر بلا حاجت شرعی اسے نہیں لا سکتے، اور جہاں وہ بچوں کو نہیں دیا گیا، والدین کو دیا گیا ہے بچوں کی کفالت کے لیے، تو اس صورت کے اندر والدین بچوں کی کفالت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اگر خود کچھ فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دار و مدار یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی بھی فنڈ لینے میں جھوٹ یا دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے آتا ہوا مال خاص طور پر اسے جو ہے مال مفت دل بے رحم والا سمجھ کر
ہر طرح کا جھوٹ وغیرہ بول کر جو ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا بیرون ملک میں ہے تو وہاں یہ کانسیپٹ بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ غیر مسلم ہیں تو اس لیے ان سے لینے کی اجازت ہے. تو غیر مسلم سے بھی جو ہے وہ جھوٹ یا دھوکہ دے کر جو ہے وہ ان سے بھی مال لینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے اور بہن کے بچے اور امی یہ ساتھ ہی رہتے ہیں اور صدقے کے حوالے سے ہاں جی یتیم ہے. جی یتیم ہے. جی ہاں بالکل، اگرچہ خرچ ان کا آپ کے ذمے ہے یا آپ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں تو بھی اگر آپ انہیں صدقہ دینا چاہیں تو نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں. اگر واجب جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں. اگر مستحق زکوٰۃ ہیں کہ ان کی ملکیت میں ان کے والدین وغیرہ اس کی جانب سے حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ نصاب کی مقدار مال موجود جو ہے وہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بھی انہیں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے جبکہ ان کے دادا جو ہے وہ غنی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کال دیکھتے ہیں. میرا نام الحاداری یوٹی کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی جانور خرید کے لائے قربانی کی نیت سے اور اسے منافع رکھ کے بیچ دے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. قربانی کی نیت سے جانور لے کر آئے اور اسے پھر اپنا نفع رکھے، اسے بیچ دے. ایک تو یہ سوال ہے، چلیں پہلے اسی پہ بات کریں. دیکھیں عمومی طور پر تو جو لوگ قربانی کی نیت سے جانور لاتے ہیں بیچنے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسے بیچنا مقصد ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے میں بک رہا ہے، اس سے اچھا جانور جو ہے وہ میں خرید لیتا ہوں، یہ نیت جو ہے وہ ہوتی ہے. یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنے میں ہی مجھے دوسرا اچھا جانور مل رہا ہے یا اس سے کم میں اچھا مل رہا ہے تو چلیں اس کو نکال دیتا ہوں، وہ جو ہے وہ لے لیتا ہوں. مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو یہ قربانی کی نیت سے خریدنے والا جانور خریدنے والا جو شخص ہے اگر یہ شرعی فقیر ہے تو اس صورت کے اندر یہ شخص جو جانور لایا ہے اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے، یہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نہ کم پیسوں سے، نہ برابر پیسوں سے، نہ زیادہ پیسوں سے، کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، خرید کر اس نے خود واجب کی تو اس پر یہی جانور قربان کرنا واجب ہے. اور اگر وہ شخص غنی ہے، صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی شریعت مطہرہ نے واجب کی تو اب اس کے لیے تبدیلی کا اختیار ان معنوں میں تو ہے اگر اس کے بدلے میں زیادہ اچھا جانور جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے کہ بھئی یہ 1 لاکھ کا ہے، میں نے اب جو ہے وہ 1.25 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا جانور خریدنا اس لیے اب اسے بیچ رہا ہوں. تو اس نیت سے تو بیچ سکتا ہے کہ راہ خدا میں مزید زیادہ افضل اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں. لیکن برابر والی چیز یا کم درجے کی چیز یہ جو ہے وہ اس کے لیے منع ہے، یہ مکروہ ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جب ایک چیز پر نیت ہو گئی تقرب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ذبح کرنے کی، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے، تو اب اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایون برابر کے اندر بھی اجازت نہیں. اگر کم میں کیا کہ مثال پر پہلے لایا تھا 1 لاکھ کا اور اس کو جو ہے اس نے 1,10,000 کا بیچ دیا اور اب پیچھے جو ہے وہ 90,000 کا لے آیا تو اب یہ جو کمی ہوئی اس کمی کو اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوگا، یہ اس کے حق میں حلال اور جائز بھی نہیں تھا اور جائز بھی نہیں ہے، گناہگار بھی ہوگا. تو لہٰذا جب جانور لیا جائے تو اب اسے بلا وجہ تبدیل نہ کیا جائے. ہاں کوئی عیب آ گیا یہ ایک جدا چیز ہے کہ جانور لیا صحیح سلامت تھا، بعد میں وہ عیب دار ہو گیا، اب اس لیے اسے بیچ کر، اب اگر غنی ہے تو اس پر لازمی ہوگا کہ اس کو بیچ کر دوسرا جانور جو ہے وہ بے عیب خریدے تاکہ اس کی قربانی کرے. اچھا اسی کے اندر جو ایک اور صورت ہوتی ہے بسا اوقات کے جانور خرید کے لے آتے ہیں، بعد میں اس میں حصے دار جو ہے وہ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی پہلے لائے اور ارادہ یہی ہے ٹھیک ہے قربانی جو ہے وہ کروں گا، اب پھر جو ہے جب اس کے اندر حصے دار آ گئے. اچھا بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ نفع مقصود نہیں ہوتا لیکن کسی کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے کہ یار یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میرا بھی حصہ ملا لیں بھائی اس کے اندر، تو اب وہ سوچتا ہے کہ یہ بیچاری کہاں کہاں جائے گی، چلو میں اس سے چند پیسے لے کر اس کا بھی حصہ کر دیتا ہوں. یہ بھی نیت بسا اوقات ہوتی ہے. بعض لوگ کی ہو سکتا ہے کاروباری نیت بھی جو ہے وہ. تو بہرحال جب آپ جانور اپنے لیے پورا قربانی کے لیے لے کر آ گئے ہیں تو اب اس میں سے آپ حصہ کسی کو بیچ نہیں سکتے، یہ جائز ہرگز نہیں ہے. ہاں جانور خریدتے وقت ہی آپ کی یہ نیت ہے کہ یار یہ جانور خرید رہا ہوں، اس میں ایک میرا حصہ ہے، باقی 6 حصوں کی جگہ افراد کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لوں گا، یہ 6 حصے میں اس کے بیچوں گا. اگر یہ ابتداءً ہی نیت ہے
تو یہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب اس صورت کے اندر بیچنا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے کو یہی کرنے چاہیے. بعض اوقات ہوتا بھی ایسا ہے کہ آدمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اجتماعی قربانی تو ایک اپنی جگہ ہے اجتماعی قربانی، لیکن لوگ خود بھی جو مل کے 2-4 مل کے اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اجتماعی قربانی ہوئی کہ 7 بندے مل کر رہے ہیں. اب 2 بندے نہیں مل رہے، ابھی 2 حصے کم ہیں تو 5 کے آئیں. اب ایک کہتا ہے کہ یار پیسے تو میں ڈال رہا ہوں یا میں ہی لینے جا رہا ہوں، 2 مزید تلاش کر لیں گے. جی اگر مل گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو پھر یہ بھی ہم خود ہی رکھیں گے اور آپ لوگوں کو پیسے اور دینے پڑیں گے. تو یہ صحیح ہے. ہاں، یعنی یہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ جناب جو ہے پہلے نیت کر لی کہ یہ اپنے لیے ابھی ہم نہیں خرید رہے، ابھی گویا کہ وہ 2 حصے بیچنے کے لیے ہی خرید رہے ہیں. جی ہاں، تو نیت یہ پہلے سے موجود ہے تو اب اس کے اندر دیگر افراد کو شریک کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کسی کی وائف پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی لینے کے لیے، حصہ لینے کے لیے کوئی بھی ادارہ جو کرتا ہے تو وہاں وہ نہیں جاتی، وہ اپنے شوہر کو بھیجتی ہے. شوہر جا کے وہاں پرچی کٹواتا ہے اور قربانی کے لیے حصہ ڈلواتا ہے. تو آگے جو ادارہ ہے وہ بھی اپنا ایک وکیل مقرر کرتے ہیں کہ جو منڈی سے جانور لے کر آئے گا، کاٹے گا اور اس کے حصے بنائے گا. تو اب قربانی واجب تھی وائف پر، اس نے اپنے شوہر کو بھیجا، وہ وکیل بنا، کیا وہ جا کے ادارے کو جو وکیل ہے ان کا اس کو کہا پھر یہ اس طرح تو قربانی درست ہے؟ یہ رہنمائی فرمائیں. پھر گوشت جب آتا ہے تو اس میں کیا شوہر تصرف کرے گا یا نہیں؟ کیونکہ وائف کی قربانی ہے تو وہ اپنے میکے میں بھی گوشت بھیجے گی، سسرال کو بھی دینا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. کافی سوچ و بچار میں ہیں یہ بھائی، تو کافی پریشان لگ رہے ہیں کہ وائف پر ہے اور وائف نے یوں کیا اور پھر آگے سب، تو اس نے اس کو وکیل بنایا. منڈی میں جا کے جانور خریدا ہے تو وہ جانور پھر ٹرک والوں کو دے گا، ان کو وکیل بنائے گا کہ یہ ہماری جگہ چھوڑ دو بھائی، یہ بھی تو آگے کام کرے گا. تو کیا کہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، عمومی طور پر جب آپ کسی کو وکیل مطلق بنا دیتے ہیں، وکیل مطلق ایک فقہی اصطلاح ہے. آسان لفظوں میں سمجھیں کہ آپ نے اس کو اوور آل جو ہے وہ پاور آف اٹارنی جو ہے وہ دے دی، اختیار دے دیا کہ جیسے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس سے متعلق جتنے امور ہیں وہ سب تم جو ہے وہ دیکھو. تو اب ٹھیک ہے، شوہر نے جو ہے وہ آگے کسی کو وکیل بنایا اور اس وکیل نے مزید آگے بھی چاہے کسی کو وکیل بنایا، اور یہ سارے اگر وکیل مطلق ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو گوشت آئے گا اولاً تو قربانی شوہر کے نام سے نہیں ہوگی، شوہر کو چاہیے وہاں نام جو ہے وہ بیوی کا ہی جو ہے وہ لکھوائے. جی بالکل. تو اس کی طرف سے قربانی ہو. پھر قربانی جس کی جانب سے ہوتی ہے گوشت کا بھی وہی مالک ہوتا ہے، لہٰذا عورت ہی مالک ہے. اور جب عورت مالک ہے تو شوہر صراحتاً یا دلالتاً اس کی بیوی کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے اس گوشت میں تصرف کرنے کی، تو وہ کر ہی سکتا ہے. ہاں، اگر کسی جگہ آپس میں جھگڑا ہے کہ نہیں بھائی تم نے میرے گوشت میں سے نہیں لینا، تم اپنی گائے تقسیم کرو، میں اپنا حصہ اپنے میکے میں تقسیم کروں گی، تو جدا بات ہے بھائی، عورت اپنے گوشت کی مالک ہے، وہ جہاں چاہے جو ہے اسے تقسیم یہ بھی کرے. بحث آئے گی نا اس میں کہ وہ جو حصے کے پیسے ملائے تھے وہ تو میں نے ملائے تھے، یعنی جب حصے کے پیسے دینے تھے وہ تو آپ نے مجھے وکیل کر دیا تھا. جی جی. تو اب جب یہ سلسلہ آیا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہی ہے چونکہ، اور میں اس میں یہاں پہ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب جو دیکھیں پیسے تو میرے ہی تھے نا بھائی، پیسے آپ کے تھے لیکن جب آپ نے ان کی طرف سے دے دیے تو اب وہ پیسے اور اس کا عوض بھی اس کا ہی ہو گیا، بیوی کا ہو گیا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی تو تمہاری ہوئی ہے لیکن پیسے میرے تھے لہذا گوشت میرا ہے. تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ گوشت کی خریداری یہاں مقصد نہیں تھا. اگر کسی کا فقط گوشت کی خریداری مقصد ہوگا تو نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اوروں کی قربانی ہوگی. ٹھیک ہے. بہرحال میاں بیوی دونوں کو اس حوالے سے تھوڑا سا دل کھلا رکھنا چاہیے، اور قربانی کے دن ہوتے ہیں ویسے ہی بانٹنا، اتنا تقسیم کرنا ہوتا ہے. کفیل صاحب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے بالخصوص جو معاملات ہوتے ہیں نا، گھروں میں جتنی بھی تقسیم کاری ایک ہوتی، تو اگر گھر کے اندر بیوی موجود ہے، بہو موجود ہے، تو اس کا ذہن اپنے میکے کی طرف رہتا ہے کہ یار یہ اور بعض کا بول بھی نہیں پاتی، بعض کا بات بھی کرنا اس پر اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، یا کرے تو پھر یہ جو ساحل محترم کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے کی صورت، اور یہ وہ ہونا نہیں چاہیے. ساری جو سب دنیا کو دے رہے ہیں، دیگر کئی جگہوں پر دے رہے ہیں، تو ایسا یہاں پر بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہاں بھی آپ اس طرح اور اجتماعی قربانی میں تو شاید جو ہے وہ ایسا ہوتا ہو کہ بھئی اگر ایک ہی حصہ آیا ہے تو اس میں تو شاید کچھ تقسیم ہو، لیکن جو اجتماعی قربانی گھروں میں ہی ہوتی ہے کہ 4-5 بھائی انہوں نے جو ہے وہ مل کے جانور لائے، اب اس صورت میں اگر کسی کی بیوی کا حصہ اس کے اندر ہے
وہ چاہے اپنے پیسوں سے ہو یا اس کے شوہر کے پیسوں سے، مالک وہی ہے. مالک وہی ہے. تو وہاں پر تو بالکل اس بات کا عمومی طور پہ خیال پھر نہیں ہوتا کہ اس کے حصے میں اس کی مرضی کے مطابق تقسیم ہو. حالانکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر اس کا جو حصہ ہے اس کے 3 حصے کرنا اس پر مستحب ہے، اس 3 میں سے اسے جو اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے تو پہلے جو اس کے ذی رحم محرم ہیں ان کی طرف زیادہ حق جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بالکل اسے اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ذی رحم محارم کے اندر اس کا ایک حصہ تقسیم کرنا چاہے تو کرے. اب اس کی مرضی پر ہے، لیکن بہرحال بڑوں کو بڑا دل رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح یہ کرنا چاہیے. جب ہمیں اپنے بھائی بہن پیارے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک جگہ کا عجیب سا واقعہ لگا مجھے، بتایا گیا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ان کے وہ پورا جانور صدقہ کر دیں گے، گھر بیٹھے ہوئے کہ بھئی باہر نیچے ذبح ہوا ہے، اس کو صدقہ کر دو، اس کو دے دو. اور ان کے ہاں یعنی اپنی بہو کے ہاں کوئی وہاں سے جو ہے نا وہ 1 کلو بھی بھیجنا ان کے لیے وہ دشوار ہو جاتا ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، کچھ اس طرح کے معاملات کے سسرال سے ان کو کوئی خاص انہوں نے کوئی اپنی لڑائی باندھی ہوئی یا کچھ مسئلہ کیا ہوا، تو نہیں ہونے چاہیے یہ معاملات. حتی الامکان دونوں طرف سے اس کے اندر وہ تعاون ہی رکھنا چاہیے. اچھا صرف یہ تقسیم کاری میں تو یہ ہے، اچھا قربانی کا پھر گوشت آیا، گوشت کچا تھوڑی کھائیں گے، پھر اس کو پکائیں گے، اس کو صاف ستھرا کریں گے، کیا کچھ کرنا ہے اس کے اندر ساری محنتیں بہوؤں کی شامل ہوگی. پھر ان کو کہیں گے چلو بھی اب آتے یہ سے کام ہو گیا، اب آپ کا کام شروع ہے. جی. تو ان چیزوں پہ بھی ہم دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور سب کو باہمی اتفاق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے معاملات کے اندر یہ خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بیویوں کو بھی یہاں یہ کہوں گا کہ شوہر کتنے معاملات کے اندر وہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری بیوی کو سمجھنی ہے کہ یہ قربانی مجھ پر ہے، اگر شوہر کر رہا ہے میری طرف سے، میری اجازت سے کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کا ایک احسان ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہو آپ کے مال کی اور ساتھ قربانیاں بھی کر رہا ہو. کیا کہتے ہیں کفیل صاحب؟ میں اس میں کبھی کبھی یہ مشورہ دینے کو دل کرتا ہے، دیتا بھی ہوں کہ بیویوں کو بھی جو اپنے پاس پاکٹ منی جمع ہے، کچھ جمع ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی چاہیے. زیادہ ثواب تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ کا اپنا مال خرچ ہو تو اس پر زیادہ ملے گا نا. کسی کوئی دوسرا آپ کی اجازت سے ادا کر رہے ہے، اس سے آپ کی قربانی کا فرض تو ادا ہو گیا. لیکن بہرحال جہاں آپ کا اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو بالکل یہ کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے اور دیگر معاملات ہیں عبادت مالیہ بالخصوص کا مال ہے جی اس میں جو ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنا چاہیے، اپنا مال دینا چاہیے. شوہروں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس بھی ہے نا یہ پیسے، تو اس دفعہ حصے کے پیسے آپ بھی ملائیں. بھلے بعد میں اپنی طرف سے ان کو بطور عید یا کچھ بھی پیسے دے دیں اور دے دیں، لیکن ان کی یہ بھی عادت رواں رکھنی چاہیے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو بچوں کی عادت بنے گی. تو پیسے آپ ہی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی ملکیت والے پیسے بچے کو دیے کہ آپ مسجد میں دے کر آؤ، آپ فلاں اس کو دے کر آؤ. تو یہ اچھی عادتیں ہیں. اسی طرح آپ کے وہ بچے جو بالغ ہو رہے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اب ان پر بھی یہ قربانی کے اس طرح کے معاملات، کئی ایسے صاحب ثروت افراد ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ اس طرح کے معاملات کے ان کو آپ آگاہی دیں، ان کو بتائیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ان چیزوں میں شامل کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے دینی فریضے ہیں، ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. مزید بھی ہمارے پاس کچھ ویڈیو کال بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا نام ہے. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی بکری کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی سینگ ٹوٹ جائے کیا کہتے ہیں؟ سینگ اگر کنارے سے ٹوٹ گیا یا آدھا ٹوٹ گیا یا آدھے سے زائد ٹوٹ گیا لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر کسی کا جڑ سے ٹوٹا ہے، جسے کہتے ہیں جو ہے وہ دماغ سے جو ہے وہ اس کا میخ سے جو ہے وہ نکلنا، تو اگر وہ ٹوٹ گیا اور زخم بھرا نہیں ہے تو بہرحال ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کہ یہ وہ عیب ہے جو کہ قربانی سے رکاوٹ ہے، مانع ہے. اور اگر زخم ٹھیک ہو گیا، پہلے اگر جو ہے وہ کبھی تھا ٹوٹا تھا اور بعد میں جو ہے وہ زخم بھر گیا تو اس صورت کے اندر چونکہ جو عیب تھا وہ ختم ہو گیا تو اب قربانی ہو سکتی. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے.
یہ سینگ ٹوٹنے والا معاملہ ایک تو ہے ٹوٹنا، ایک ہے توڑنا، اس کے ایک اس کو نکالنا. یہ جانوروں کو جو اس طرح کی اذیت اور تکلیف والے معاملات کیے جاتے ہیں، یہ جب سے یہ چلا ہے نا، یہ نئے نئے کیٹل فارم، جانوروں کی خوبصورتی، ٹھیک ہے شریعت کو معمود ہے، لیکن آپ اس کو کیا اس طرح کی تکلیفیں دے کے پھر اس کو خوبصورت بنائیں گے؟ جی، جو واقعی جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کی سینگوں کو توڑ کر جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ بناتے ہیں. اب وہ یا تو شاید چھوٹی عمر میں توڑ دیتے ہیں یا بڑی عمر میں بھی آ کر جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. تو جانور کی سینگ جو ہے وہ فقط اوپر سے تراش خراش کرنا، تو چونکہ یہ ہڈی ہوتی ہے تو اس سے جانور کو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن جب وہ اس کے سر میں سے نکلتی ہے، میخ سے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ اکھیڑ دیا جاتا ہے، تو اس سے اس کے نہ صرف جو ہے وہ جسم پہ تکلیف بلکہ دماغ میں جو ہے وہ اچھی خاصی چوٹ جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. جانور کو تکلیف دینا جو ہے وہ انسان کو تکلیف دینے سے زیادہ جو ہے وہ سخت معاملہ ہے. کہ انسان تو پھر بھی کسی سے جو ہے وہ شکایت کر لے گا، جانور کس سے شکایت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ. تو بالکل ایسا کرنے والے فقط اپنے کچھ مال کو جو ہے وہ بہتر کرنے یا زیادہ مال اسی جانور کے ذریعے حاصل کرنے کی نیت سے جو ایسا کرتے ہیں، ہرگز جو ہے وہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ان پر لازم ہے کہ اب تک اگر ایسا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سچی توبہ کریں اور آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں. میسیجز کچھ شامل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مرحومین کے لیے جب بھی قربانی کی جاتی ہے اس میں خواتین بھی شامل ہے؟ اسلامی بہنیں اگر مرحومہ ہوں تو ان کی طرف سے؟ جی ہاں، مرحومین کے لیے قربانی ایصال ثواب کے طور پر ہوتی ہے، جبکہ ان کی جانب سے وصیت نہ ہو تو وہ جس طرح جو ہے وہ مرحوم مرد کے لیے ہو سکتی ہے، یوں ہی مرحوم عورت یا خاتون کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال اور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہو اور کام کرتے ہوئے دوپٹہ نہ پہنے اور اس دوران ذکر و درود بھی کرنا چاہے، کیا کر سکتی ہے؟ جائز ہے اس کے اندر، جبکہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہے، اس پر بھی قربانی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل بتا دیں. اگر وہ مال اتنا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، یا وہ مال نہیں لیکن اس کے پاس باقی مال ہے، دونوں ملائیں تو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اس صورت کے اندر قربانی واجب تو ہوگی. اب اگر اپنے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ جس کے بیچ کر یہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے تو ایسا کرے. اگر اپنے پاس کوئی بھی ایسا مال نہیں ہے جسے بیچ کر یہ یوں کرے کہ یہ حصہ ڈال سکے، تو اب سامنے والے سے تقاضا کرے، جبکہ اسے امید ہو کہ وہ دے دے گا تو اس سے تقاضا کر لے. اگر تقاضا کرنے کی صورت میں مل جائے گا تو قربانی واجب ہوگی، یہ کرے گا. اور اگر یہ ہے کہ اس سے ملنے کی ابھی امید نہیں ہے یا تقاضا کیا پھر بھی اس نے نہیں دیا اور اس کے پاس بھی کوئی ایسا مال نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا مال نہیں ہے، اس سے مراد فقط کیش نہیں، اگر سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، مال تجارت رکھا ہوا ہے جسے بیچ سکتا ہے، یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے جسے بیچ کر یہ قربانی کا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر قربانی واجب ہوگی، یہ قربانی کرے گا ہی. ہاں، جس نے قرض لیا ہوا ہے جو مقروض ہے، اگر اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، قرض کو مائنس کر کے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض اگر ہے نا تو پہلے قرضہ دیں، قربانی نہیں ہے. حالانکہ قرضے کا تعلق یوں نہیں ہے کہ آپ قرضہ کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوگی، نہیں. اب جیسے عمومی طور پہ کمیٹیاں یا بیسیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا ٹائم پیریڈ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ وقت کے اوپر جو ہے وہ ان کی ادائیگی کرنی ہے، اس مہینے اتنی دینی ہے نا، دینی ہے. اگرچہ آگے آپ کے 6 لاکھ جو ہے وہ آپ مقروض ہوں، آپ پہلے بیسی لے چکے ہوں، لیکن پتہ ہے کہ وہ پہلے دینی نہیں ہے، وہ ہر مہینے 10-10 ہزار روپے کر کے یا کچھ بھی کر کے آپ نے دینی ہے. ان تو اس کی وجہ سے آپ پر سے قربانی آپ پر منع نہیں ہو جائے گی. اچھا، قربانی منع تو کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو قربانی جو ہے وہ منع ہو کہ بھئی آپ قربانی نہیں کر سکتے. اچھا، ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ واجب اور نا واجب ہونے کے اعتبار سے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ قربانی کر ہی نہیں سکتے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ قربانی کر کے آپ کو پہلے قرض اتارنا چاہیے. صحیح، لوگ یہ کہتے ہیں. اگر واقعی کسی کا قرض اس کے اوپر موجود ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے اور یہ اس کا قرض نہیں اتارتا اور اب قربانی کر رہا ہے، تو اس کو قرض اتارنے کا کہا جائے گا.
کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مال بھی پڑا ہوتا ہے پھر بھی قرض نہیں اتار رہے، تو تعلق اس کا قربانی کرنے نہ کرنے کے ساتھ نہیں، وہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ صفت کے ساتھ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سامنے والے کا احساس نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا قرض وقت پر ادا نہیں کر رہے، تو یہ تو ان کی اپنی بری صفت ہے جس کے بارے میں ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ کام جو ہے وہ آپ پہلے کریں، آپ پر کسی کا قرض ہے تو اس قرض کو جو ہے وہ اتاریں۔ تو قرض مطلقاً جو ہے وہ قربانی کے وجوب کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ وجوب یا عدم وجوب کے اعتبار سے بھی کام نہیں کرتا، اور مطلقاً منع بھی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد مال تو ہے، نصاب کی مقدار بھی ہے، لیکن قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ مائنس کریں تو اب اس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں رہتا، تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا شخص بھی کرنا چاہے قربانی تو کر سکتا ہے، اگر اپنے مقروض سے اجازت لے لے کہ یار میں قربانی کر رہا ہوں، آپ کو پیسے جو ہے وہ آگے میں دے دوں گا، اور وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یاد آیا رمضان شریف میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پیسے دینے ہیں، لوگوں کے کچھ دینے ہیں، لیکن وہ پیسوں کی ایک مدت طے ہے، ریلیکس سے قرضہ ہے، کاروباری لین دین ہوتا رہتا ہے، تو جو اس طرح کے ہم مقروض ہوتے ہیں اور 3 مہینے بعد کسی کو دینا ہے، کچھ ویسے بھی قرضے ہیں لیکن ٹائم لیا ہوا ہے، پتہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے رمضان شریف ہوتا ہے، رمضان شریف میں کچھ دل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ آدمی کسی کو راشن دے، کسی کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز گفٹ دیتا ہے، مساجد کے اندر مختلف انداز سے کبھی مساجد کے بھی اخراجات بڑھتے ہیں تو مسجدوں میں بھی اعلان ہوتے ہیں بھی ہمیں اس کے حوالے سے بھی فنڈ چاہیے، ختم قرآن شریف یا دیگر محافل ہوتی ہیں، تو ہم روز یہ جو روٹین میں نیکیاں کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں ہم تعاون کرتے ہیں، تو اب وہ میری اہلیہ میرے کو کہہ رہی ہے کہ نہیں بھی آپ کچھ بھی نہیں کریں اس سال نا یہ والے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ 5-10 ہزار بچانے سے میرا لاکھوں روپے کا قرضہ تو ادا نہیں ہوگا، اور وہ اپنی جگہ ہے اور میں دے ہی رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم نے اتنا اتارا ہے اور اتنا آگے دے دینا ہے۔ تو وہ روز مرہ کی جو عام جو چھوٹی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی بعض لوگ ان کو روک دیتے ہیں، یہ روکنا نہیں چاہیے اس کو۔ اور پھر یہ کہ سامنے جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی معلوم ہی ہے جی، اور وہ بھی اس طرح کے خرچوں پر وہ نہیں کرتا۔ ہاں مثال کے طور پہ اگر 1.5 لاکھ روپے کا کسی کا قرضہ ہے اور یہ 1.5 لاکھ روپے اس کا قرضہ اتارنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے کی LED لا کے گھر میں لگا لے تو اب وہ ضرور معترض ہوگا کہ یار آپ میرا قرضہ دے نہیں رہے اور آپ جو ہے نا یہ خرچے جو ہے وہ کیے جا رہے ہو۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی مقرض ہوتا ہے قرض دینے والا اسے ہرٹ بھی کرتی ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار ان کو احساس نہیں ہے دوسرے کے پیسوں کا، لیکن اس کے علاوہ پتہ ہے کہ یار یہ 5-10 ہزار روپے کا کوئی خرچ کر رہے ہیں تو یہ 5-10 ہزار سے کون سا میرا قرضہ ادا کر دیں گے، تو لہٰذا اس پہ کسی کو جس کے لاکھوں دینے اس کو یہ 5,000 واپسی کرنے جائے جی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا وہ معاملہ۔ تو اس وقت بہرحال جب بھی کسی کو کوئی نیکی کے کام میں اپنی طرف سے نہیں بولتے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے یہ کام، آپ نے یہ کیا تو قبول ہی نہیں ہے، بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ یہ والے بھی بات کر دیتے ہیں آپ کا قبول ہی نہیں ہے یہ کام اگر آپ نے کیا، تو رہنمائی لینی چاہیے جہاں شریعت کہتی ہے ہاں بالکل قرض دار مقروض شخص اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، قرضے دبا لینا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے بلا وجہ، یعنی یہ اب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے پھر بھی نہیں لوگوں کے پیسے یہ دے رہا تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور وہ شخص تو اس کو تو صدقہ کرنے کی رقم صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے جس کا پیسہ اس پر ہے، لیکن یہ تو گناہ گار ہو رہا ہے، تو یہ شریعت میں محمود نہیں ہے بلکہ مذموم ہے، اس کی مذمتیں ہیں قرآن حدیث میں، اس لیے کسی کا مال آدمی حتی الامکان کوشش کرے کہ جلد سے جلد قرضہ اپنا ادا کر دے تاکہ اس ٹینشن سے بھی فری ہو جائے۔ کفیل بھائی میسیج ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے 3 بچے ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو عقیقہ نہیں کر سکے، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب یہ بات بھی ہم سنتے ہیں کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اور اس کی فوت ہو جائے تو ماں باپ کو شفاعت بھی نہیں ملتی، اور ابھی میرے کہہ رہے ہیں کہ 2 بچے ہیں اور اب بھی حالت کیفیت ایسی ہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس طرف وہ بیٹی کی وجہ سے یہ بھی دل میں پریشانی عقیقہ والی شفاعت والا۔ عقیقہ جو ہے وہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود عقیقہ نہیں کرتا
تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بچہ انتقال اگر کر جاتا ہے تو اس کی شفاعت جو ہے وہ انہیں نصیب نہ ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ خود ہی واقعی جو ہے وہ اس بات کی حالت ہی، مالی حالت کے اعتبار سے اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہ عقیقہ کر سکتے، تو اس صورت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انہیں شفاعت نہیں ملے گی. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انہیں جو ہے وہ اس بچے کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی. استطاعت جی والوں استطاعت کے لیے وہ ہے. جی استطاعت والوں کے لیے ہے. اور بہرحال جس بچی کا انتقال ہو گیا اس کا اب عقیقہ ویسے بھی نہیں ہو سکتا کہ عقیقہ جو ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے. ٹھیک. ہاں جو 2 بچے ہیں ان کے لیے اگر استطاعت ہے تو عقیقہ آپ کر لیجئے، یہ بہتر ہے. عقیقے میں یہ ضروری نہیں، بس اوقات یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار بیٹا ہے تو 2 بکرے جو ہے وہ کریں، وہ بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے. لیکن 1 بکری سے بھی بیٹوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، یوں ہی بڑے جانور کے اندر حصہ ڈال کے بھی ہو سکتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ استطاعت آپ 2 بکروں والی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے، لیکن ایک بچے کا چلیں ابھی ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایک حصہ ڈال کے، تو ٹھیک ہے وہ کر لیں، اچھی بات ہے. تو بہرحال کم از کم پر بھی جا کر عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور فوت شدہ کا نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو ڈیٹیل تفصیلات بیان فرمائی نا بہت اس حوالے سے کہ بچے نے اگر 7 دن زندگی پا بھی لی ہو، 7 دن سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اب بھی وہ شفاعت والی حدیث یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ محرومی نہیں ہوگی، کیونکہ عقیقے کا جو پرفیکٹ ٹائم ہے، بھلے دوسرے دن بھی کر لیتا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن 7 دن تک وہ اس کا جو ٹائم وہ پیریڈ بیان کیا گیا، اور اس میں استطاعت بھی ہے. پھر خاص یہ تھی کہ وہ شفاعت بھی خاص جو عقیقے کے حوالے سے شفاعت ہے، اس سے ایسے شخص کو محرومی ہوگی. بچے کئی طرح کی شفاعت کریں گے، جو والدین کو ایک غم ملتا ہے اور یہ جو اولاد کے جانے کا، تو یہ خصوصی تو اللہ کی رحمت سے انہیں ملے گا. بہرحال آپ نے جو سوال کیا اور آپ کے سوال سے ہی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں اس طرح کی ایک غم والی کیفیت بھی ہے کہ پیسے ہوتے یا استطاعت ہوتی تو ہم یہ سنت بھی ادا کر لیتے. تو اللہ کی رحمت سے یہی امید کریں گے کہ اللہ آپ کے اس بچے کو آپ کے لیے وہ ذریعہ نجات بنائے، اور آپ کے جو 2 بچے ہیں حیات ہیں، اللہ ان کو عمر درازی عافیت والی عمر عطا فرمائے، اور مالی طور پر بھی آپ کے حالات اللہ بہتر فرمائے. اور جن کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر وہ اپنے بچوں کے یہ عقیقے اور اس طرح کے معاملات یہ کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے دنیا کے اندر بچے کی صحت کے حوالے سے بھی فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت کے فوائد بھی حاصل ہوں گے. مزید کچھ کال لیتے. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، اگر ہم سونا سنار کے پاس لے کے جائیں تو ہم اس کی قیمتیں خرید کا حساب لگائیں گے یا قیمتیں فروخت کا؟ اسی طرح جو میری دکان میں مال وغیرہ ہے اس میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ کم قیمت کی ہیں اور کچھ زیادہ کی سیل ہوتی ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے میں سیل ہوگی یا کتنے کم میں کتنے زیادہ میں. اور جو مشینری وغیرہ جو استعمال کی مشینری وغیرہ ہے تو اس کا جو جتنا بھی حساب ہے سامان کا حساب جو خرید کے حساب سے لگایا جائے گا یا قیمتی فروخت کے حساب سے لگایا جائے گا؟ جزاک اللہ. تاجر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کفیل بھائی، اور جب بھی اس کو حساب کرنا ہوتا ہے کئی چیزیں بظاہر جب ہم لے رہے ہوتے ہیں خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم ایک چیز لے رہے ہیں تو اس کی قیمت ہمیں بعض اوقات وہ ڈبل بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے خود ہول سیل سے خریدی ہوئی اور کئی ہول سیل کے بھی آگے ہول سیلروں سے خریدتے ہیں تو اس کے اندر ان کا نفع 2 گنا یا 3 گنا ہو جاتا ہے. تو سٹیپ بائی چلتے ہیں. پہلے ان کا جو جیولری کا ہے یہ کہہ رہے ہیں سونار کے پاس لے گئے. بنیادی چیز تو یہ کہ قیمت نہ خرید کا اعتبار ہے نہ قیمت فروخت کا اعتبار ہے، نہ قیمت خرید نہ قیمت فروخت. جائیں گے کہاں؟ جی یعنی قیمت فروخت سے مراد یہ کہ ایکچوئل قیمت فروخت، کہ آپ کی وہ چیز بکتی کتنے میں ہے، جیسے انہوں نے اپنے سوال کے دوسرے حصے میں کہا ہمیں نہیں پتہ ہے کتنے میں بکے گی. اس والی قیمت فروخت کا اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. سال جب پورا ہوا اس وقت اس چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی. اب مارکیٹ ویلیو کیسے پتہ چلے گی؟ مارکیٹ ویلیو قیمت فروخت سے ہی معلوم ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی مارکیٹ ویلیو اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ موبائل ہے اس کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہے تو آپ مارکیٹ میں لے آ کے پوچھیں گے ہاں بھائی بیچنا ہے کتنے کا، یہ تو یہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ لگے گی. تو یہ معاملہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو عام چیزوں کے اندر قیمت فروخت سے ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن قیمت فروخت سے مراد ہماری وہ وقت جب سال پورا ہوا ہے، نہ کہ جب آپ نے اسے بیچا. ہو سکتا ہے کہ
سال کے وقت اس چیز جب پورا ہوا اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو تھی 1000 روپے، لیکن یہ چیز جب بکنے گئی تو شاید 1200 کی بکے، شاید 800 روپے کی بکے. اس وقت مارکیٹ مزید اپ ہو سکتی ہے یا مزید ڈاؤن ہو سکتی ہے. تو اس چیز کے بکنے کے وقت کا اعتبار نہیں ہے، سال پورا ہونے کے وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں گے. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ عام چیزوں کے اندر. اب رہ گیا جیولری کا. جیولری کے اندر بنیادی طور پر کچھ ہوتی ہے گھاٹی کی کٹوتی. وہ بناوٹ کے دوران جو سونا گویا کہ ضائع ہوتا ہے وہ اسے اس کے ذریعے سے ریکور کرتے ہیں، پلس جو ہے وہ میکنگ کو بھی اس کے اندر وہ شامل کرتے ہیں. جو بناوٹ کی جو اجرت ہے گویا کہ اس کو وہ شامل کرتے ہیں. اس لیے جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو وہ یہ ان دو چیزوں کے بدلے میں جو ہے وہ آپ کو مہنگا سونے کی الگ قیمت ہوتی ہے اور یہ دو چیزوں کی قیمت عموماً الگ دی جاتی ہے. جب آپ واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ دو چیزیں ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہی زیور وہ آگے بیچیں، بسا اوقات انہیں وہ زیور گلانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل صورت میں سونے کی صورت میں، ڈیلی کی صورت میں، یا تو اس صورت کے اندر وہ ساری میکنگ اور وہ جتنی بھی گھاٹی کا معاملہ ہے وہ سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جو اس کی قیمت بنتی ہے ان دو چیزوں کو ہٹا کر، تو اس اعتبار سے اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ لازم ہوگی. کیونکہ سونا جو اپنی اصل کے اعتبار سے ہے بہرحال وہ کیش کی طرح ہی ہے، بلکہ سب سے بڑا کیش ہی جو ہے وہ سونا ہے. تو جس طرح آپ نوٹ دینے کے لیے جائیں گے تو نوٹ چاہے جو ہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، بہرحال اس کے ایک ہی ریٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے سونا جو ہے وہ آپ خریدنے جائیں یا بیچنے جائیں تو ایک ہی ریٹ، سونے کے اپنے ریٹ ہوں گے، الا یہ کہ سونے کے ریٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو جائے. یہ جو عموماً فرق ہوتا ہے یہ کٹوتی کا اور یہ میکنگ وغیرہ کی چیزوں کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے. اگر کسی جگہ پر کنفیوژن ہو یا چیز کلیئر نہ ہو رہی ہو کہ یار کیا آ رہا ہے، تو بہرحال پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق بسا اوقات نہیں ہوتا چھوٹے زیور کے اندر یا وہ زیور جن کے اندر موتی وغیرہ نہیں ہوتے. کیونکہ بعض سونار جو ہے وہ موتی کو بھی سونے کے دام کے اندر جو ہے وہ ٹکا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی بک رہا. تو اب یہ جب بیچیں گے، یہ لینے جائیں گے تو وہ ایک ساتھ ہی وزن ہوگا، لیکن جب یہ بیچنے جائیں گے تو وہ ان کے موتی سارے نکال کے پھینک دیں گے. جی، تو لہٰذا اس صورت کے اندر بالکل اس قیمت کو یہ مائنس کر سکتے ہیں، کیونکہ موتیوں کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو جو ہے وہ سونے کے اوپر تھی. تو لہٰذا سونے کی جو قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ کاؤنٹ کریں گے، اور احتیاطاً اوور آل کوئی لگانا چاہے تو بالکل لگا سکتے. ہمارا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیٹ پر آج کا ریٹ سال پورا ہو رہا ہے، نیٹ پر چیک کر لیا جاتا ہے کہ سونے کی کیا ویلیو ہے اور ان کے پاس کون سے کیرٹ کا سونا ہے، اس کے مطابق اس کو چیک کر اوور آل کو جو ہے وہ آپ نے ویٹ کر لیا اور اس اعتبار سے دے دیا. تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس میں کچھ اس میں زیادہ ہی چلا جائے گا، آپ 100 زیادہ جائیں گے، زیادہ زکوٰۃ میں رائے خدا میں جو زیادہ جائے گا وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دکان کے اندر اتنا سامان، ایک ایک چیز، ایک ایک وہ جی اس کو دیکھنا، اور یہ ان کے ذہن میں صحیح سوال ہے کہ وہ انہوں نے تو بہت سستا خریدا ہوا ہے، یا بس اوقات یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کتنے میں یہ خریدا تھا. تو یہ بھی یہی فارمولہ کریں. جی یہی ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے، دیکھیں کلوزنگ دکان کی ہوتی ہے کبھی نہ کبھی، کبھی جون کے اندر بعض لوگ مالیاتی حساب کے اعتبار سے کرتے ہیں، بعض کسی اور منتھ میں کرتے ہیں. تو آپ اپنے زکوٰۃ کے اعتبار سے اس کی کلوزنگ جو ہے وہ کر لیجئے، جو آپ کا زکوٰۃ کا سال بنتا ہے. جب کلوزنگ کریں گے تو آپ کو اس بات کو جاننا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میں خریدا تھا. یہ آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ جناب آپ نے کتنے میں خریدا تھا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج جب آپ کا سال پورا ہوا ہے اس وقت اس کی ویلیو کیا ہے، ورتھ کیا ہے. آج اگر آپ وہ چیز بیچنے کے لیے جائیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ مال کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پیسز کاؤنٹ کیے اور آپ نے اس چیز کے نیٹ ریٹ لکھ دیے کہ بھئی آج اس چیز کا یہ ریٹ ہے، اس اعتبار سے آپ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ ہو جائے گی. تو آسان ہے. بعض چیزیں تو ریٹ بالکل ایک وہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ موبائل ہے تو اب اس کے ریٹ نیٹ پر بھی آ رہے ہیں، دکانوں پر ریٹ ہوتے ہیں، باٹا ریٹ 200-300 میں فرق کبھی کہیں آ جائے تو، ورنہ عام ریٹ وہی ہوتے ہیں. کوئی سستا دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اب یہ لیپ ٹاپ ہے تو یہ یوز والا ہے، اب اس کی کوئی ریٹ نہ نیٹ پر ہیں نہ کہیں پر بھی ہیں. اسی طرح کپڑے کی دکان والا ہے، اس نے ایک ہی سوٹ کسی کو 2000 کا بیچا ہے، کسی کو 1400 کا بیچ دیا، وہی سوٹ ہوگا کسی کو اٹھا کر. تو اس میں یہ کنفیوژن ان کو رہتی ہے کہ ہمیں تو اس کی کوئی قیمت اندازہ نہیں ہو جاتا. یہ بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کیوں نہیں قیمت نکال پا رہے. وہی ہے کہ وہ اس کو ایکچوئل قیمت فروخت سے
کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کسی کو 18 کی بیچ رہا ہوں, کسی کو 2000 کی بیچ رہا ہوں. اگر انہیں یہ کہا جائے کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو کتنی کیا ہے, آپ جو ہے وہ خریدنے جائیں گے یا آپ بیچنے کے لیے جاتے ہیں اور سامنے سمجھدار گاہک ہے, ایک یہ کہ آپ نے کسی کو جناب جو ہے وہ ایسے ہی دے بنا کے بیچ دیا, یا ایک یہ کہ آپ کے جناب کوئی امام صاحب آ گئے تو آپ نے سستا کر کے دے دیا. ان دونوں چیزوں کا اعتبار نہیں. ایک نارمل گاہک جو سمجھدار ہے جب وہ آتا ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ کیا لگاتا ہے, یا آپ اس کے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز اتنے کی بیچنی ہے, اس سے کم میں وارے میں ہی نہیں ہے. اور مارکیٹ کے اندر بھی واقعی ایسا ہی ہے کہ وہ چیز باقی سب لوگ بھی جو ہے وہ اتنے کی ہی بیچ رہے ہیں, فقط آپ کا وارہ نہیں. آپ کو اگر وارہ کہیں مہنگا پڑ گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, یا سستا پڑ گیا تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز مل رہی ہے تو مارکیٹ میں سب جگہ جو ہے وہ یہ کپڑا اتنے کا ہی جو ہے وہ عمومی طور پہ مل رہا ہے 19-20 کے فرق سے. صحیح ہے, تو وہی ریٹ ہے جس کو ہم مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اسی اعتبار سے کیلکولیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ان لوگوں کو میں عرض کروں گا جو بعض کا یہ کہتا ہے میں سمجھ نہیں آ رہا, وہ گاہک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ریٹ سے آپ پوری مارکیٹ چیک کر لیں. جی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ مارکیٹ گھوم لیں بھائی, آپ چیک کر لیں, آپ کا اگر ہمارے ریٹ میں فرق ہوا تو وہ جو ریٹ آپ اس وقت ان کو بتا رہے ہیں وہ بھی تو ایک اندازے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے کم میں اس کو کوئی بھی نہیں دے گا, اور میں بھی اپنا مال بیچنے جاؤں گا تو یہ میرا مال اس ریٹ پر بکے گا. تو یہی ایک اندازہ اس کو لگانا ہے اور اس طریقے سے حساب کتاب لگائیں. یہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل 19-20 کا بھی فرق نہیں رکھنا چاہ رہا, اور جو آدمی ایسا ہے کہ ایک اوورآل اندازہ لگاتا ہے. کفیل صاحب اگر وہ کہتا ہے کہ میری دکان میں 20 لاکھ کا مال ہے اور وہ اسی کو 22 لاکھ بنا دیتا ہے, 22 لاکھ کی زکوٰۃ دے دوں گا. جی 22 لاکھ کی زکوٰۃ اگر میں نے اس طور پر دی, 2 لاکھ اوپر کی ہیں تو 5,000 ہی میرے زیادہ جائیں گے, لیکن شک شبہ کوئی اس طرح کا نہیں. ایسے تو یہ ایک اور اچھا عمل ہے کہ آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو پھر اندازہ ایسا لگائیں کہ مال میں کمی نہ ہو, آپ کا مال راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ وہ چلا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے, اپنا فیڈ بیک وہ بھی ہمیں آپ ضرور دیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا